مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ اعمال رسولوں کے اعمال ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ رسولوں کے اعمال رسولوں کے اعمال پہلا باب پہلی آیت سے پڑھے گئے۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان کرنے میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خدا، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدنی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے اور جب وہ ہمارے درمیان ہے تو ہم سے کلام کرتا ہے اور اس کا کلام زندگیوں میں راحت، برکت اور فضل جاری کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ ہے۔
اور تیرے اس عظیم مشن کے لیے جو تو نے جسم میں پورا کیا، اور جب تو نے صعود فرمایا، اس سے قبل اپنے شاگردوں کو ایک زندہ امید بخشی۔ اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنی علم، اپنی عقل، اپنی دانائی یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرا نام جلال پائے، تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اس میں رسول کے اعمال پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روح القدس کا وعدہ۔ یسوع نے روح القدس کا وعدہ کیا، اور آسمانی باپ کی طرف سے یہ وعدہ جس کا ذکر یسوع نے کیا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اس سے بیشتر کہ مسیح آسمان پر جاتا، آسمان پر جانے سے پہلے اس نے وعدہ کیا کہ وہ روح القدس کو بھیجے گا۔ گویا خدا کے پاک روح کا ہماری زندگیوں میں نزول یہ کوئی یکایک اور حادثاتی بات نہیں، بلکہ خدا کا عظیم منصوبہ جو مسیح کے جسم میں پورا ہوا، اسے ہماری خاطر کفارہ دیا، اور وہ مصلوب ہوا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد وہ 40 دن انہیں یعنی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور ثبوتوں سے ثابت کیا، پروف دیا کہ وہ زندہ ہے۔ اور پھر آسمان پر جانے سے بیشتر وہ جو تعلیم روح القدس کے نزول کے حوالے سے اور روح القدس کے شاگردوں کے پانے کے حوالے سے جو تعلیم مسیح نے دی، مسیح نے اس کا اعادہ کیا اور اس وعدے کو پھر یاد دلایا۔ عزیزو، یسوع مسیح نے روح القدس کے نزول کی بابت اپنے شاگردوں کو آسمان پر جانے سے پہلے بتایا، اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی 4 آیت، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ روح القدس پانے کے منتظر ہونا، اور یسوع مسیح نے کہا اس وقت تک تم یروشلم سے باہر نہ جانا، اس وقت تک تم ٹھہرے رہنا اور منتظر رہنا روح القدس کے حصول کے لیے۔ اگر ہم اس تناسب میں غور کریں تو روح القدس کا حصول
انسانی زندگی میں کتنا اہم، کتنا ضروری اور کتنا ناگزیر ہے، اور اس کی بابت مسیح نے فرمایا کہ جب تک تم کو روح القدس نہ ملے تم منتظر رہو، اور ملے تو اس کے بعد پھر انجیل کی منادی کرنا، اس کے بعد یروشلم سے نکلنا۔ لیکن جب تک تم کو روح القدس نہ ملے اس وقت تک یروشلم میں ٹھہرے رہنا اور منتظر رہنا۔ منتظر کے معنی ہے انتظار کرنا، اور جب انتظار کرتے ہیں تو اس میں صبر بھی ہے، اور اس میں تیاری بھی ہے، اس میں آمادگی بھی ہے، اور اس میں قبولیت کے لیے ذہنی رجحانات بھی ہیں۔ اور اس لیے خدا کے کلام مقدس میں یہ فرمایا، یسوع مسیح نے، میرے اور آپ کے منجی نے یہ فرمایا کہ تم منتظر رہنا۔ عزیزو، آج خداوند آپ سے کلام کرتا ہے کہ ہم عید پینتیکوست کے اس روز کو یاد کریں جب روح القدس نازل ہوا، اور ہم روح القدس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ روح القدس کتنا اہم ہے، کیونکہ روح القدس ہمارا مددگار ہے، روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، روح القدس ہمیں قوت بخشتا ہے، اور روح القدس کی قوت سے ہم غلبے کی زندگی اور فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جب خدا کا روح ہماری زندگی میں ہے ہم کمزور نہیں بلکہ قوت سے لبریز ہوتے ہیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے ہم اس کے پاک روح سے معمور ہوں، اور مسیح نے یہ فرمایا، اس سے پیشتر کہ وہ آسمان پر جاتا، اس سے فرمایا کہ تم روح القدس کے منتظر رہو، اور باپ کے اس وعدے کو جس کا ذکر تم نے مجھ سے سنا ہے اسے یاد رکھو، اور یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ لیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اب اس کے کمپیریزن اور کمپیریٹیو سٹڈی یہاں ہمیں ملتی ہے، اور ایک تقابل کیا گیا ہے پانی کے بپتسمے کا اور روح کے بپتسمے کا، اور یوحنا کے بپتسمے کا اور مسیح کے بپتسمے کا۔ اور جب تک روح القدس آپ نہیں پاتے، اور اگر آپ تائب بھی ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں، آپ کی زندگی میں وہ قوت نہیں ہے، اور جس طرح پانی سے بپتسمہ لیا ہے اسی طرح آگ کا بپتسمہ یہ ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ پانی سے کپڑوں کو دھوتے ہیں، آپ دھو لیتے ہیں، لیکن ان کی جو اصل فنیشنگ آتی ہے وہ جب آپ آئرن کرتے ہیں تو ان کی اصل فنیشنگ اور اس میں قوت آتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ گہرے پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور خدا کے حضور اپنے گناہ کا، اپنی بدیوں کا، اپنی ناراضی کا، اپنی بدعمالی کا اور اپنی ان لغزشوں کا آپ خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے خداوند آپ کو معاف کرتا ہے۔ آپ گہرے پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں، اور وہ علامت ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور گہرے پانی کا بپتسمہ مسیح کے ساتھ شراکت ہے۔ کس طرح؟ جب آپ نے گناہ سے توبہ کی تو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، اور جس طرح مسیح صلیب پر مر گیا کیونکہ اس سے دنیا کے گناہ کو اٹھایا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ دفن ہوا،
پھر آپ گہرے پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں، اور جس طرح قبر میں سطح زمین سے مردہ نیچے ہوتا ہے، اسی طرح آپ روحانی طور پر آپ اس جسمانی گناہ سے مر چکے ہیں، پھر آپ علامتی طور پر سطح آپ سے نیچے ہیں، اور پھر جس طرح مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آپ اس پانی کی سطح سے باہر آتے ہیں، اور جس طرح روح القدس مسیح پر نازل ہوا، آپ کی زندگی میں خدا کا روح داخل ہوتا ہے، تاکہ آپ ایک غلبے کی زندگی، فتح مند زندگی، ایسی زندگی جسے نشے پر غلبہ ہے، ایسی زندگی جسے بدی پر غلبہ ہے، ایسی زندگی جس میں شیطان اور شیطانی قوتوں پر غلبہ ہے، اور یہ غلبے کی روح، فتح مندی کی روح، ڈومینین روح جو ڈومینیشن رکھتی ہے تاریکی کی قوتوں پر، اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن آپ جب گہرے پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں، پھر آپ ٹھہرے رہتے ہیں، اور خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اور اس آگ سے آپ کو بپتسمہ دیتا ہے۔ اور اس کی بابت یسوع مسیح نے فرمایا، یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن میں تمہیں، یہاں میرے ساتھ دوبارہ دیکھیے اعمال پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اب روح القدس کا بپتسمہ یہ یسوع مسیح نے فرمایا، یسوع مسیح نے اس ڈاکٹرن کی وضاحت و صراحت بھی کی، اور یہ بھی بتایا کہ مجھے آپ کو، ہر ایماندار کو، ہر مسیحی کو اس بپتسمے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ بپتسمہ اتنا اہم نہ ہوتا تو جانے سے پہلے مسیح ہرگز نہ فرماتا۔ اور عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سی باتیں، بہت سی ہدایات، بہت سی انسٹرکشن لوگ دیتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص رخصت ہوتا ہے ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر یا بس ٹرمینل پر، تو جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے، ان آخری لمحات میں وہ نہایت اہم ترین باتوں کو بیان کرتا ہے۔ عزیزو، مسیح کا سول سے کل روح القدس کے بپتسمے کی بابت بیان کرنا، اس کی سگنیفیکنس اور اس کی امپورٹنس، یعنی روح کے بپتسمے کی اہمیت، افادیت، اور اس کے بارے میں جو مسیح نے فرمایا، اس سے اس کی امتیازی حیثیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اور کلام خدا میں اس کو اور زیادہ الیبوریٹ ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ بائبل مقدس میں روح القدس کا نزول انسانی زندگی میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، نزول روح کے کانسیکوینسز کا ذکر ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے انسانی زندگی پر، نزول روح کا رد عمل کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا سچویشن ہوگی، اور انسانی زندگی میں کیا تغیر اور تبدل ہوگا، اس کا ذکر ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں۔ رسول کے اعمال پہلا باب
اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ روح القدس کا نزول قوت کا باعث ہے، اور یہ اگر قوت نہیں تو کمزوری ہے تو انسانی زندگی میں خوشی اور اطمینان نہیں۔ لیکن اگر زور ہے، قوت ہے، طاقت ہے تو پھر فتح ہے، غلبہ ہے، خوشی ہے، اطمینان قلب بھی ہے، اور مسیح کے لیے جینے کی امنگ اور کام کرنے کی قوت بھی حاصل ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ ہماری زندگی میں نزول روح سے قوت آتی ہے، اور اس قوت سے ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو گے وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور روح کے بغیر آپ مقابلہ کریں، آپ شکست خوردہ ہوں گے، لیکن روح القدس کی قدرت سے اور روح القدس کے گہرے مسح سے اور اس انائنٹنگ سے، اور جب ہم عہد عتیق کو مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے سمسون میں وہ روح آئی اور اس نے دشمنوں پر غلبہ پایا، اور بائبل بیان کرتی ہے داؤد کی زندگی میں وہ روح آیا اور اسے جاتی جولیت پر غلبہ ہے، اور روح آیا اس روح سے اس نے شیر اور اس دشمن کو اس نے ہلاک کر ڈالا۔ آج انسان سب کچھ حاصل کرنے کا منتظر ہے، اعلیٰ جاب کا منتظر ہے، اچھے دن دیکھنے کا منتظر ہے، معاشی خوشحالی کا منتظر ہے، اپنی اولاد کو اعلیٰ مناصب پر منصب پر دیکھنا پسند کرتا ہے، اور بڑے انتظار میں ہے، اور باتوں کے بڑے منتظر ہیں، حالات کی تبدیلی کے منتظر ہیں، خوشیوں کے منتظر ہیں۔ لیکن آج کا انسان اس بات سے غافل ہے کہ اسے روح القدس چاہیے، اسے روح القدس کے نزول کے لیے انتظار کرنا ہے، اور جب آپ روح القدس پاتے ہیں تو ایک قوت پاتے ہیں، غلبہ پاتے ہیں، اور اس کے فضل سے معمول ہوتے جاتے ہیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے۔ عزیز و خدا اپنے فضل سے ہمیں معمول کرنا چاہتا ہے، ہمیں قوت سے لبریز کرنا چاہتا ہے، اپنے فضل سے ہمیں کامیابی، ترقی اور تاریکی کی اور ابلیس کی ساری قوتوں پر فاتح روح کے وسیلہ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ فتح مند یسوع جس نے ابلیس پر فتح پائی، فتح مند یسوع جس نے اژدہا کے سر کو کچلا، فتح مند یسوع جس نے تاریکی کی کل قوتوں پر غلبہ پایا، جب اس کا روح ہم میں ہے، ہم بھی تاریکی کی قوتوں پر غلبہ حاصل کر کے اس دنیا میں مسیح کے گواہ اور اس کی انجیل کے پیغمبر اور روحیں جیتنے والے اور انجیل کی منادی کی وسعت کے لیے اور خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے اس کے اچھے کارکن، اچھے کرندے، اچھے ورکر اور اس کے خادم اور خادمائیں ہوں گی۔ لیکن روح کے بغیر نہ آپ میں قوت ہے کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کریں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں ابلیس اسے برباد کرے گا، آپ کی صحت کو تباہ کرے گا، آپ کو زندگی کو وہ تباہی کی شاہراہ پر لے جائے گا۔ لیکن جب آپ کی زندگی میں مسیح کا روح ہے، جب آپ کی زندگی میں آسمانی باپ کے وعدے کی تکمیل ہوتی ہے، تو پھر آپ خوشگوار، بابرکت اور فتح مند زندگی بسر کرتی ہے اور کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح نے فرمایا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، اب اس قوت سے تم میرے مبلغ ہوگے، اس قوت سے تم مناد ہوگے، اس قوت سے تم میرے گواہ ہوگے، اس قوت سے کلام کو شیئر کرو گے، اور اس قوت سے بادشاہت کی وسعت کے لیے تم کارہائے نمایاں سر انجام دو گے۔ اس لیے کہ تم میں قوت ہے، قوت بیانی ہے، تم میں قوت ہے، اعمال کی قوت ہے کہ تمہارے اعمال کلام خدا کے تناسب میں ہے، اور تم میں قوت ہے کہ ابلیسی قوتوں پر
غلبہ حاصل کرو، اس لیے کہ روح القدس تم میں ہے، اس لیے کہ تمہارے ذہن پر خدا کے پاک روح کا کنٹرول ہے، تمہارے دل پر خدا کے پاک روح کا کنٹرول ہے، اور تمہاری زندگی کا ایک ایک پہلو خدا کے پاک روح کے کنٹرول میں ہے، اور تمہارے بدن کا ایک ایک سسٹم اور ایک ایک آرگن خدا کے پاک روح کے کنٹرول میں ہے۔ اس لیے تم فتح مند، بابرکت اور خوشگوار زندگی اس دنیا میں گزارو گے، اور تم اپنے غموں میں نہیں رہو گے، اپنی بیماریوں میں پھنسے نہیں رہو گے، اپنی سی قوتوں کا شکار رہ کر آنسو بہاتے نہیں رہو گے، بلکہ تم فتح مند زندگی بسر کرو گے۔ ابلیس کی کوئی قوت تمہیں چھونے نہ پائے گی، اور تم اپنی انرجی، اپنی طاقت، اپنے اس وزڈم کو انجیل کی منادی کے لیے، روحوں کو جیتنے کے لیے اور خدا کے کام کے لیے استعمال کرو گے، اس لیے کہ خدا کا روح تم میں ہے۔ عزیزوں، آج جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہیں، کوئی مسائل کا شکار ہے، گھریلو مسائل ہیں، کسی کو ازدواجی مسائل ہیں، کسی کو خاندانی مسائل ہیں، کسی کی زندگی میں وہ خوشیاں نہیں ہیں، اپیرنٹلی تو وہ بڑا خوش ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے وہ ایک سسکتا ہوا انسان ہے، آنسو بہاتا ہے، لیکن اس کے آنسو نظر نہیں آتے، لیکن وہ رنجیدہ، غم زدہ، دکھ میں زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی چار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مسیح کے قدموں میں جھکتا ہے، اولاد کا دکھ ہے اور بڑے دکھ ہے، لیکن شیطان رگیدتا ہے، مسائل سے آپ کو زیر کرتا ہے، شکست پاش کرتا ہے، لیکن آج خدا کا کلام آپ سے چاہتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے گناہ سے تائب ہو جائیں اور زندہ مسیح کے قدموں میں آئیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور جب آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے روح القدس کا بپتسمہ ہے، تاکہ آپ قوت پائیں اور اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں۔ رسول کے نام پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب اس کے معنی ہے ہماری زندگی ڈیووٹڈ ہو گئی، ہماری زندگی پھر ہماری نہ رہی، بلکہ جس سے قوت دی ہماری زندگی اس کے لیے وقف ہو گئی، پھر ڈیووٹڈ لائف ہے، وقف شدہ زندگی ہے، پھر ایک فل لائف ہے ہماری زندگی مسیح کے لیے اور اس کے کاموں کے لیے۔ اب اس میں کوئی بیماری نہیں کہ آپ ٹریول نہ کر سکیں، اس میں بیماری نہیں کہ انجیل نہ سنا سکیں، اور ذہنی انتشاری کیفیت کا شکار نہیں کہ آپ انجیل کی منادی نہ کر سکیں، بلکہ خدا کے روح کے وسیلہ سے آپ کے ذہن، آپ کا خیال، آپ کی سوچ، آپ کے قلب، آپ کے عزم پر خدا کے پاک روح کا کنٹرول ہے، اور پھر آپ کی سپر نیچرل پاور جو روح القدس سے ہے، اس قوت سے آپ غلبہ پائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوں گے۔ لیکن اگر روح سے محروم ہے، آپ گناہ میں ہیں، آپ ایک ستم زدہ، ایک دکھ بھری اور مسائل سے بھری ہوئی زندگی گزارتے ہیں، جس میں آنسو ہیں، جس میں سسکیاں ہیں، جس میں آہ و بکا ہے، اور جس میں مسائل ہیں، اور جس میں کوئی زندگی میں کشش نہیں ہے، کوئی جاذبیت نہیں ہے، کوئی روح کو بچا نہیں سکتے، بلکہ آپ کی روح بہرے بے قرار میں ہے۔ آپ ایک ایسے مسائل کے بمر میں پھنسے ہیں، اور جس میں سے نکلنا آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ بھی حل بھی نہیں ہوا، چند مسائل اور گھیر لیتے ہیں۔ آپ کی زندگی اسی طرح شکست خوردگی میں، محرومی میں، بیماری میں، پریشانی میں اور ناپاک روحوں کے زیر استعمال رہتی ہے۔
لیکن آج ایک نیا آغاز کرے، آج اپنی زندگی کو وہاں سے اس رخ سے موڑے اور گناہ کو ترک کرے، ناراستی کو چھوڑے، شراب نوشی کو چھوڑے، مار کٹائی چھوڑے اور بدی اور گناہ کے منصوبے چھوڑے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے اور ان کو ذلت اور رسوا کرنے کے منصوبوں کو چھوڑے اور زندہ مسیح کے قدموں میں آئے اور تائب ہو جائے، اس کے لہو کی دارہ کے نیچے آئے اور اس کی صلیب کے نیچے آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنا مرسیفل ہے ہمارا خدا، کتنا رحیم ہے، کتنا درد سے بھرا ہوا ہے۔ اگرچہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گناہ میں گزارا، اس کی نافرمانی میں گزارا، اس کے کلام کے برعکس گزارا، اس کی امنگوں اور اس کے جذبات کے بالکل برعکس ہم نے زندگی گزاری، تو بھی جب ہم اقرار کرتے ہیں تو وہ رحم سے بھرا ہوا شفیق باپ ہمیں اپنی اس شفقت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ ہمیں معاف کرتا اور ہمارے گناہ کی ساری دستاویز کو اپنے لہو سے دھو کر ہمیں پاک کرتا ہے اور ہماری زندگی پاک ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں پاک روح کا مسکن ہو جاتا ہے، پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور پھر ہم اپنے لیے نہیں جیتے، پھر ہم اپنے مسیح کے اس عظیم مشن کے لیے جیتے ہیں۔ مجھے اسکن کینسر تھا، میں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا، خدا کو دے دیا۔ خدا نے اپنے پاک روح سے ان ساری کینسر کی بیماری کو اور اس کے سارے ill consequences کو ختم کیا اور مجھے شفا دی کہ میں آج آپ کے سامنے کلام بیان کرتا، اور اگر میں کینسر میں ہی ہوتا تو میں تو ہائی ہائی کرتا اور یہ آواز جو انجیل کی ہے وہ نہ نکلتی۔ آج انسان دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، ناپاک روحوں کے کنٹرول میں ہے، جادوگروں کا اثر ان پر اس لیے ہے کہ وہ یسوع مسیح کے قدموں میں نہیں۔ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایسے بہت سے بدرو گرفتہ آئے، لیکن جب انہوں نے اپنی اور خاندان نے اپنی زندگیاں مسیح کو دے دی تو کوئی تاریکی کی قوت ان کے نزدیک بھی نہ آ سکی۔ اور زبور 91 میں ہم گاتے ہیں، تیرے آس پاس 1000 اور تیرے دانے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے، اس لیے کہ اب تجھ میں روح القدس ہے۔ پھر شراب نوشی کی کوئی قوت نہیں نزدیک آئے، جھوٹ کی قوت نزدیک نہیں آئے، پھر دغا بازی کی روح آپ کے نزدیک نہیں آئے، دوسروں کو ذلیل کرنے والی روح نہیں آئی، اور آپ کے بدن کو دکھ دینے والی، یعنی 11,000 ایک کام کے لیے جو مقرر ہیں وہ کوئی بھی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کے اندر خدا کا روح ہے، اور جب خدا کا روح آپ میں ہے تو کوئی ناپاک روح آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اب آپ خدا کے روح کا حصول کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں اعمال 10واں باب اور اس کی 44ویں آیت۔ اعمال 10واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ جب آپ دل کی تیاری کے ساتھ کلام ہی سنتے ہیں، ذہنی آمادگی کے ساتھ، باطنی پاکیزگی کے ساتھ، اور اگر آپ کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، اندر سے آپ کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، اگر تضاداتی شخصیت ہے، آپ کے اندر اور باہر میں تضاد ہے، ظاہر اور باطن میں فرق ہے،
تو پھر آپ کلام سنیں گے بھی نہ تو روح نازل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ منتظر تھے اور منتظر ہیں، آپ نے کلام سنا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے جو پطرس کہہ رہا تھا مسیح کی بابت، اس کے جیونے کی بابت، اس عظیم مشن کی بابت، تو جیسے ہی انہوں نے الفاظ سنے، جیسے ہی کلام سنا، اس کلام کو ایکسپٹ کیا، اور اسی طرح روح پر نازل ہو گیا۔ آپ کلام کو سنتے ہیں تو خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور اس کلام کی قدرت سے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں قوت آتی ہے کہ آپ شیطانی قوتوں پر، ناپاک اثرات پر آپ غلبہ حاصل کریں۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے، میرے ساتھ دیکھیے پہلا یوحنا 5واں باب، پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کہ والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کی فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم میں خدا کا روح ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ ہم خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھیں گے، کیونکہ خدا روح ہے اور خدا محبت ہے۔ پھر ہم دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے روح القدس یافتہ روح بچانے کے لیے، روح کو مسیح کے قدموں میں لانے کے لیے ہم وقت کام کرتا ہے، اور اس کا اظہار محبت سے ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب آپ کسی کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کریں گے، آج جب آپ کہیں گے کہ بس اس کو میں نے مار دینا ہے، اور اس شخص کے کہیں گے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، تو یہ جعلی محبت اور ناپائیدار محبت، بلکہ محبت کے پیمانے پر وہ بالکل محبت ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اور جب تک خدا کا روح ہم میں نہیں، ہم اس کے فرزندوں سے، اس کے بیٹوں سے ہم محبت نہیں رکھتے۔ جب ہمیں کسی شخص سے محبت ہے، ہمیں اس کی اولاد سے بھی محبت ہے۔ تو جب خدا کا روح آتا ہے تو ہم دوسرے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں خدا کے قدموں میں لاتے ہیں، انجیل کی منادی کے لیے ہم اس مسیح کے حضور لاتے ہیں تاکہ وہ روحیں بچ جائیں۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 15واں باب، اس کی 9ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں
اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہوگے۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ اسی جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تمہیں بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ عزیزو، جب خدا کا روح ہماری زندگی میں ہے، ہم ایک دوسرے سے بھی محبت رکھیں گے۔ پھر مفاد کی محبت نہیں ہے، محبت بے غرض ہے۔ کبھی کبھی ہم دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے اندر ہمارا مفاد ہوتا ہے، اور جب وہ مفاد پورا ہو جائے پھر ہماری محبت ختم، پھر ہم واپس اسی ڈگر پر چلتے ہیں۔ لیکن روح القدس یافتہ ایسا نہیں کرتا۔ روح القدس یافتہ کی محبت خالص اور اگاپے اور سچی محبت ہے۔ آج خدا چاہتا ہے ہم خود غرضی کی محبت، اور آج ہم اپنے ارد گرد معاشرتی حالات اور اخلاقی انحطاط کو جو دیکھتے ہیں، اس کا سبب ہی ہے کہ لوگ روح سے خالی ہیں، روح سے معمور نہیں ہیں۔ اس لیے وہ مفاداتی محبت یا خود غرضی کی محبت، اس محبت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ جب ان کا کام نکل جائے تو وہ بس چھٹی۔ ایک شخص وہ آیا، کہنے لگا کہ بشپ صاحب خدا نے مجھے کہا میں بس آپ کے ساتھ کام کروں۔ میں نے کہا ٹھیک، اچھی بات۔ اس کے بعد تربیت دی، پاسٹر ہوا، جیسی اڈین ہوا مہینے کے بعد وہ چلا گیا۔ ایک نے پوچھا کیا؟ کہنے بھائی میرا یہ ارادہ تھا آرڈینیشن میں نے ان سے کرانا ہے، تو اس لیے میں آیا تھا، آرڈینیشن ہو گیا، میں آتا تھا، تعلق میرا مفاد تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو جب ہمارے اندر سچی محبت نہیں یا روح القدس یافتہ نہیں، تو پھر ہم صرف اپنی غرض کے لیے، اور جیسے ہی غرض پوری ہو پھر ہم واپس اسی سطح پر آتے ہیں۔ لیکن یہ غیر روحانی لوگ ہیں جن میں خدا کا روح نہیں بسا۔ اور مسیح کی محبت کو دیکھیں تو اس میں سیلف لیسنس ہے، اس نے خود غرضی کی محبت نہیں کی، بلکہ ہماری غرض کے لیے اس نے اپنی جان دی۔ اور خدا ہم چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ محبت ہو، اور یہ اس وقت ہے جب ہم روح القدس کے اس وعدے کو اپنی زندگی میں پورا دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ جو روح القدس کے منتظر نہیں ان کو پتہ ہی نہیں روح القدس کا، لیکن ہم جو انتظار کرتے ہیں، ہم منتظر ہیں، کیونکہ مسیح نے ہمیں روح کی بابت بتایا۔ وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ہے بلکہ ہمارے اندر ہے، اور جب خدا کا روح ہمارے اندر ہے تو پھر ہم اس کی کمانڈ میں، اس کے حکم کے اتباع میں، اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں۔ آج بہت سے جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، وہاں خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، برکت نہیں ہے، فتح مندی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی روح کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور اس کو رنجیدہ نہیں کرتے اور روح کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں خوشیاں ہیں، اطمینان ہے، برکت ہے، اور مسائل کا حل خدا کے پاک روح کی قوت سے ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم بابرکت اور فتح مند زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ روح حق ایسا روح جسے
پانے کے لیے مسیح نے کہا کہ اس کا انتظار کرو، اور خداوند مجھے آپ کو ہم سب کو چاہتا ہے کہ اس پاک روح کی تاریخ میں ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں ہے، ہماری یادداشت بھی اچھی ہوگی، ہمیں یاد ہوگا کہ عبادت کا ٹائم 9 بجے ہے اور ہمیں عبادت پر آنا ہے۔ لیکن روح القدس نہیں ہے تو بھول جائیں گے، سمجھیں کہ پتہ نہیں 10 بجے ہے، پھر سوچیں کہ نہیں 11 بجے ہوگی، اور پتہ چلے کہ 11:30 آ رہے، یاد ہی نہیں۔ عزیزو، یاد ہی نہیں ہوگا کہ روح القدس کے منتظر ہونا ہے، اور یاد ہی نہیں ہوگا عید سعود اور عید پینتیکوست۔ بس زندگی میں اتنی الجھنیں مسائل ہیں کہ یاد ہی نہیں۔ لیکن جب خدا کا روح آپ میں ہے تو سب کچھ وہ یاد دلائے گا اور اسی طرح سکھائے گا بھی، اور جو باتیں مسیح نے کہی ہیں ان کو وہ بیان بھی کرے گا۔ اور یہ مددگار، آپ کو ہیلپر کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے، اور یہ مددگار آپ کی زندگی میں ضروری ہے، اور وہ ہے خدا کا پاک روح۔ اور جب مددگار کے بغیر آپ کام کرتے ہیں آپ تھک جائیں گے، لیکن جب کوئی کام کرنے والا آپ کی مدد کرنے والا ہے، آپ کی زندگی میں آسانی اور آسودگی ہوگی۔ میرے پاس پہلے کرٹس کار تھی، جب اس کو چلاتے کبھی تھوڑی جگہ میں نکالنا ہے تو کافی زور لگتا، لیکن پھر اس کے بعد خدا نے مجھے ہونڈا سوئفٹ دی، اور جب میں نے اسے بڑے کم راستے سے بھی نکالنا تو میں نے اس کو موو کرنا، تو جب میں اس کا سٹیئرنگ ابھی موو بھی کرتا تو سٹیئرنگ خود بخود چلتا، کیونکہ آٹومیٹک تھی، اس کے ساتھ ہی موٹر کام کرتی۔ میں نے اس کو لیفٹ کو ٹرن کیا، وہ موٹر لیفٹ کو سے گھماتی، میں روکتا وہ رک جاتی۔ مدد، اور ایسے اس سے بڑی گاڑی لیکن ایسے آسانی کے ساتھ، اسی کہ میری مدد کے لیے وہ کام کر رہی ہے، آٹومیٹک ہے۔ ہم جب تک مینول زندگی گزارتے ہیں اور مددگار کے بغیر ہیلپ لیسلی زندگی گزارتے ہیں تو بڑے دکھ میں ہوتے ہیں، لیکن جب خدا کا روح ہمارا مددگار بن جاتا ہے، ہماری زندگی میں برکتیں اور آسانیاں آ جاتی ہیں، اس کا فضل جاری ہو جاتا ہے، اور پھر غربت پر غلبہ، بدحالی پر غلبہ، تاریکی کی قوتوں پر غلبہ، لڑائی جھگڑے پر غلبہ، نشہ بازی پر غلبہ، بیماری پر غلبہ، اس لیے کہ جو ہم نہیں کر سکتے خدا کا روح ہمارے لیے کرتا ہے۔ روح بتاتا رہے، روح سکھاتا رہے، بس ہم اس کو جلال دیں۔ اور جب وہ جنبش کرتا ہے تو ہم پر چھا جاتا ہے۔ جب تو جنبش کرے ہم پر چھایا رہے، جب وہ چھایا رہتا ہے نا، ہماری زندگی بابرکت اور پرسکون ہوتی ہے۔ اور یہ مددگار کے بغیر جتنے لوگ بھی ہیں نا، وہ مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، گناہ میں ہیں، بدی میں ہیں، اور ناراض زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمیں روکتا بھی رہتا ہے، کیا کرنا ہے یہ بتاتا ہے، کیا نہیں کرنا یہ بھی بتاتا ہے، کس راہ پر جانا ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، کس پر نہیں جانا ہمیں روکتا بھی۔ آج خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی بابرکت ہو،
اسی طرح میرے ساتھ، اور یہ مددگار ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، اور مسیح نے وعدہ کیا ہے اس مددگار یوحنا کی انجیل 7واں باب 39ویں آیت دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل 7واں باب 39ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ عزیزو 37ویں آیت کو میں پڑھوں گا، یوحنا کی انجیل 7واں باب 37ویں آیت۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہے تو زندگی کی ندیاں جاری ہوگی۔ خدا چاہتا ہے کہ زندگی کی میری زندگی میں کام کیا، نہ صرف میرا کینسر ختم بلکہ کینسر کے بے شمار لوگ آئے، خدا نے انہیں کینسر سے شفا دی۔ بہت سے بدرو گرفتہ آئے، خدا نے انہیں بری روحوں سے رہائی دی۔ بہت سے بے روزگار آئے، خدا نے انہیں روزگار دیا۔ اب دیکھیں ندیاں ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ